الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الکریم الذی اعلم الخلق ويعلم ما لا نعلم وعلى آلہ وصحبہ ذوی الجود والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا۔ دیپ کیا ہوتا ہے؟ چراغ۔ دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا، تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ پہلے تصور باندھیے، اوپر سے سبحان اللہ کا زمانہ نہیں ہے۔ پہلے اپنی توجہات کو جمع کیجیے، سوچیے آپ کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ ان سارے تصورات کو جمع کر کے پھر سبحان اللہ بھی کہیے اور انہیں سنیے بھی۔ یہ درمیان سے گیپ ختم کریں، انہیں اٹھائیں اوپر۔ میرا مخاطب کون ہے؟ آنے والا مہمان۔ کس کا مہمان ہے؟ کس کا مہمان ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہم اس کو مخاطب کر کے تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کو شاندار پرفارم کرنے کے لیے اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جاتی ہے، تو یہ تیاری ہے، اور تیاری میں ہم اپنے تصور میں اس مہمان کو دیکھ رہے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ تیری عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہے اور تو ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ پہلے یہ تصور جمع کریں جو میں عرض کر رہی ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ اس سارے کام میں میرے ہم نوا ہیں، آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کانسیپٹ میں سنیں کہ اب ان الفاظ کا اثر ہمارے دلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، تو آتا ہے تو ہر طرف عظمتوں کے دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ پہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب ہر روز میں نئے سرے سے آپ تیار ہوتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور میری گزارش پہلے دن سے آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس غفلت اور اس لاپرواہی سے نکل کر ہر وقت اپنے مقصد سے جڑ جائیے۔ آپ کا قدم جب اس مجلس کے لیے اٹھتا ہے تو اسی وقت آپ کے جذبات مستعد ہو جانے چاہیے اور آپ کو فل تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم لینے کیا جا رہے ہیں اور پیش کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب اتنا وقت روزانہ سمجھا کر سیدھا کرنے میں لگے گا تو اتنی دیر میں ہم اور کتنی باتیں سن سکتے ہیں جو ہمارے لیے نئی ہو سکتی ہیں اور نئے عمل کی نئی جہت کھولتی ہیں۔
اپنے مضامین کو ترتیب دینے کا یہی مطلب تھا کہ ہم اس ترتیب سے مضامین سنیں اور بیان کریں جس سے ہمارے باطن اور ظاہر کی صفائی ہوتی چلی جائے، اور ہر اگلے دن میں ہم خود اپنے اندر فرق محسوس کریں کہ کل یہ نہیں تھا تو آج یہ ہے، دھلنے سے پہلے دھلنے کے بعد۔ بتائیے، کبھی اشتہار دیکھے ہیں؟ ایک بہت پتلا بندہ ایک بہت موٹا بندہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں نا کھڑے ہوئے، علاج سے پہلے علاج کے بعد کتنا فرق ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ تصویریں بنانی ہے جیسی مرضی بنا کے لگا دو، تو کیا آپ بھی جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ سچ کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو پھر اس سے تو زیادہ فرق آپ کا نظر آنا چاہیے۔ میں بولتی جاؤں کہ ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، آپ کے چہروں پہ نیند ہی نیند، غفلت، سستی، لاپرواہی ہو، تو میرے اکیلے بولنے کا کیا فائدہ؟ آپ کا رسپانس میرے الفاظ سے کہیں زیادہ ہو تو مجھے خوشی ہو، مجھے پتہ چلے کہ محنت کہیں رنگ لا رہی ہے۔ اب میں یہ سارا کچھ بولنے کے بعد اب جب وہ جملہ بولوں گی تو پہلے سے 3 گنا زیادہ سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے گی، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن میرا مقصد سبحان اللہ کہلوانا نہیں، میرا مقصد آپ کے ایکسپریشنز کو دیکھنا ہے، اور وہ بولے بغیر نظر آتے ہیں۔ آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے چہرہ اس کا عکاس ہوتا ہے، وہ خود بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے، اور وہ چیزیں ہماری معاون بنیں گی تو ہماری بات بنے گی۔ دیپ عظمت کے تو ہے جلاتا، بھولے بھٹکوں کو رب سے ملاتا، تیرے آنے سے دل کھل اٹھا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ اور کیا ہوگا آگے؟ تو تشریف لا رہا ہے، تیرے ساتھ وابستگی ہمیں کیا دے گی کہ تیری تعظیم جو بھی کرے گا، تیری تعظیم جو بھی کرے گا اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا، اس کو رب سے یہ درجہ ملے گا، وہ تو جنت کا مہمان بنے گا۔ ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ بارشیں بخششوں کی ہوں گی، دو جہانوں کی خوشیاں ملیں گی، قلب سب کا بہت ہی خوش ہوگا، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے، ماہ رمضان تجھے مرحبا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج ہم اپنے کورس کے بالکل وسط میں، مڈ میں، درمیان میں پہنچ گئے ہیں۔ 3 دن ہم پیچھے گزار چکے ہیں، 3 دن ہمارے آگے ہیں، اور یہ 2-3 کے درمیان کا دن ہے۔ اور آج کے دن کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ذرا آپ بول کے سنا دیجئے۔ فرضیت روزہ کا مقصد تقویٰ۔ تقویٰ، مگر تقویٰ ہے کیا؟ مقصد تو تقویٰ ہے کیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ جب ہمیں تقوی کے بارے میں تعارف ہوگا، شناسائی ہوگی، تو روزے کی فرضیت کا مقصد تب معلوم ہوگا اور حاصل تب کر سکیں گے۔ اس کا معنی یہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 کے 7ویں رکوع کا آغاز کیا، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں آنے والے ہر شخص کو اب یاد ہو چکی ہے۔ 17 سال سے بلا ناغہ آپ
جس آیت کو اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو مختلف جہتوں سے سن رہے ہیں، یقیناً اس کا یاد رکھنا ہی بنتا ہے۔ تو اس آیت میں رب ذوالجلال نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پورا حکم سنا دیا اور اس کی تعریف بتا دی، اس کی غرض و غایت بتا دی اور اس کا مقصد بتا دیا۔ یہ سب سے پہلی غور طلب بات یہ ہے، ہمیں کوئی کام دینے کا اور کوئی واعظ و نصیحت دوسرے تک پہنچانے کا اللہ نے طریقہ سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ وہ جس طرح چاہے حکم صادر فرما دے، ہمیں بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہم استفسار نہیں کر سکتے، وجہ معلوم نہیں کر سکتے، رد و بدل کروانے کی سفارش نہیں کر سکتے، مگر جو ہمارا خالق ہے نا، وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ صرف حاکم نہیں، وہ صرف موجد نہیں ہے، وہ صرف خالق نہیں ہے، بلکہ وہ کریم اللہ ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے اور اپنے بندے سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اور تمام احکام نازل کرنے سے پہلے وہ ہمیں بتا چکا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، ہمیشہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جس کو جو برداشت کر سکتا ہے۔ میرے اوپر اتنا بوجھ آئے گا جتنا میں برداشت کر سکتی ہوں۔ بوجھ سے مراد وزن کا بوجھ نہیں، بوجھ سے مراد اس کی پابندیوں کا بوجھ، آزمائشوں کا بوجھ، مصیبتوں کا بوجھ، ابتلاؤں کا بوجھ، ٹھیک ہے؟ تو کون کتنا اٹھا سکتا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، جس کی طرف حکم آتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو بوجھ آتے ہی شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اور 20 سال تک لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ مرتا ہے ہی نہیں۔ تو رب کو پتا تھا نا یہ نہیں مرے گا، تو وہ چلتا رہا، بوجھ بھی اس نے برداشت کر لی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا رب ہمیں اسی جگہ پہ رکھتا ہے جس جگہ پہ ہمارے لیے سہولت ہوتی ہے، جس جگہ پہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اور ہماری آسانیوں کے اس نے بہت سے انتظامات فرما رکھے ہیں۔ سیدھا سادہ حکم اللہ دے دیتا بادشاہوں کی طرح، اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک روزہ ہوگا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھانے پہ پابندی ہوگی،
اگر کوئی نہیں کرے گا تو اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا. تو تھی ضرورت کسی کی؟ ہاں پھر تو یہ ریسٹورینٹس کے سامنے کناتے بھی نہ لگی ہوتی نا، پھر پردوں کے پیچھے کھانے بھی نہ کھلائے جاتے. لیکن وہ تو کریم ہے نا، اس نے ایسا نہیں کیا. سمجھ آئی نا کہ وہ جو احکام بھی نازل کرتا ہے وہ ہماری محبت میں کرتا ہے. تو اگر وہ یوں فرما دیتا تو بحیثیت نوکر، بحیثیت غلام، بحیثیت مملوک، بحیثیت بندہ ہمیں وہ کرنا ہوتا. مگر اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، دشواریاں نہیں چاہتا. تو اللہ پاک نے عبارت کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کام آپ نے کروانا ہے نا تو آپ کسی کو اچھے طریقے سے بلا کے کہیں گے تو وہ فوراً آپ کا کام کر دے گا. لیکن اگر آپ اپنا آپ دکھائیں گے اور اکڑ سے کسی کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا دعویٰ سمجھ کے کام کروائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹے بھی اکڑ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی ہے. اور اپنے سے بڑے سے بھی آپ کام کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. کیا کرنا ہوگا؟ آپ کا اخلاق، آپ کا انداز، آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے. تو لوگ کام کر کے نہیں دیں گے، کام کر کے اپنے لیے سعادت بھی سمجھیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں کام کے قابل سمجھا. یہ انداز ہمیں رب نے سکھائی. اب سب سے پہلے تو اللہ نے بڑے پیار سے اپنے لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت کو پیار سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا. اے میرے وہ بندو جو میرے محبوب پہ فدا ہو گئے ہو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے محبوب کو آئیڈیل مان لیا ہے، اے میرے وہ بندو جو میرے نبی کے قدموں پہ بچھ گئے ہو. فخر ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو رب نے ایسے انداز سے ہمیں پکارا. پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ذمہ ایک چھوٹا سا کام لگایا ہے. وہ کیا؟ تمہارے اوپر تھوڑے سے دنوں کے میں نے روزے فرض کیے ہیں. حالانکہ تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو میرے نبی کے ساتھ جڑ کے، لیکن میں نے تھوڑے سے روزے تمہارے لیے رکھے ہیں. پیار کی بات ہے کہ نہیں؟ تو فوراً ہی کہا کہ یہ پہلی بار میرے بندے بات سن رہے ہیں، کہیں گھبرا نہ جائے. کہا سنو سنو، کما کتب علی الذین من قبلکم. جو تم سے پہلی امتیں تھیں نا، پہلے نبیوں کی، وہ سب بھی یہ روزے رکھتے آئی ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے. تو تم نے پریشان نہیں ہونا. تھوڑے سے روزے اور پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں. تو اور حوصلہ بڑھ گیا بھئی یہ کوئی نیا ایکسپیرینس ہمارے لیے نہیں ہے. اور تو ٹھیک ہے یا اللہ، روزے پہلے نے رکھے، ہمارے لیے بھی آ گئے. بھوکا رہنا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں. تو مقصد کیا ہے تیرا؟ یعنی یہ کروا کے، یہ نہ کر، ہمیں کھانے دے کے، نہ پینے دے کے کیا کرے گا تو؟ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. فائدہ تو اس میں بھی تمہارا. یہ سمجھانا تمہیں چاہتا ہوں کہ یہ وہ راستہ، یہ وہ گلی ہے، اگرچہ تھوڑی تنگ لگ رہی ہے، مگر جب ادھر سے نکل کے آگے آؤ گے تو میری رحمتوں کے کھلے میدان تمہارے لیے. کتنے خوبصورت انداز سے سمجھایا. بھوک کو بھی ایک ویلیو دے دی، ایک مقام دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فوراً دل کو لگ گئی. لیکن ڈنڈا لے کے آپ ہر بندے سے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ نہ رکھا تو 10 ڈنڈے لگیں گے، 15 ڈنڈے لگیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. کون رکھے گا روزے؟ سب چھپنا شروع کر دیں گے، فرار ہونا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کا کاز بہت بڑا بھی ہے، جب کسی کے پلے ہی کچھ نہیں پڑ رہا بھائی، تو وہ تمہارا ساتھ کیوں دے گا؟
تو گویا اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں جہاں ہمیں حکم صادر فرمایا، وہاں ہمیں ایک طریقہ سکھایا۔ کس کا طریقہ؟ دین کی دعوت کا طریقہ، دین کی تبلیغ کا طریقہ، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے بہن، اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی جب آپ کسی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو رب نے آپ کو سلیقہ سکھایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس میں تاثیر آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ سننے والا فوراً تمہارا قائل ہو جائے، تو طریقہ یہ اختیار کرنا، اس کو پہلے اس کا بہت بڑا مقصد سمجھانا، اس کا نتیجہ سمجھانا، اس کے فوائد اور بینیفٹس اس کے سامنے رکھنا، پھر دیکھنا وہ بندہ تیار کیسے ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ آپ کی بات کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ توجہ نہیں دیں گے، اور اگر دینے والے ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ آج اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف لانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک بڑا قصور ہمارا بھی ہے۔ جب ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اور اللہ کی فطرت اور اس کی مشیت کے مطابق ہم سیکھ کر لوگوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہمارا اس پوری آیت میں آج کا ٹاپک کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے، اور روزے کی فرضیت کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقوی تک ہم نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہاں سے ایک نام دیا جاتا ہے، اس مجمع میں سے باہر سے بتایا جاتا ہے بھئی آپ جا کے کوئی انیلا نام کی خاتون ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ مجھے کیا پتا بھی انیلا کون ہے؟ پہلے تو میں اس کو تلاش کروں گی نا، کہ نہیں اس کی مجھے پہچان ہوگی تو میں اس تک پہنچ سکوں گی۔ تو پہچان کرنے کے لیے مجھے راستہ لینا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، اور اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کے میں اس کے پاس بیٹھوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرضیت روزہ کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تقویٰ کہاں رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا گھر کدھر ہے، تو ہم اس تک کیسے پہنچیں گے اور اللہ کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ تو چلیے اس کا گھر تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس کا گھر تلاش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں کہ تقویٰ ہے کیا۔ تو ہمشیران محترم، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ کیا بولا میں نے؟ اللہ کا خوف، اس کی شان اور اس کی طاقت کو اپنے اوپر طاری کر کے ہر وقت نیک کام کرنا۔ دوبارہ سنیے، اللہ کا خوف، اس کی شان، اس کی طاقت کو اپنے اوپر طاری کر کے ہر وقت نیک کام کرنا، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ دو تعریفیں میں نے بتائی آپ کو، کہ ایک ہی ہوئی ہے ابھی؟ دو ہوئی ہیں۔ تیسری یہ کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہمیشہ کے لیے رکے رہنا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو اس کی مرضی سے ہمیشہ کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ عربی میں لفظ وقین، واو قاف یا الف یا دو دبر کی تنوین، وقین سے یہ لفظ تقویٰ بنا ہے، اور وقین کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی تکلیف اور آفت سے بچا کر رکھنا۔ وقین کا معنی اپنے آپ کو کسی تکلیف اور آفت سے بچانا یا بچا کر رکھنا، یہ وقین کا مطلب ہے، اور تقویٰ اسی سے بنا ہے۔ اور آفت اور تکلیف کہاں ہے؟ ہر اس کام میں جو اللہ کو ناپسند ہے۔
تو معنی بن گیا نا، مطابقت ہو گئی. جملے کو اور خوبصورت کرنا ہے تو پھر کسی بزرگ کی زبان سے یوں بول لیتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا جانا، ہمارا دکھنا اللہ کو ناپسند ہے، ہم پوری زندگی وہاں نظر ہی نہ آئیں. اور جہاں ہمارا جانا اللہ کو پسند ہے، جہاں ہمارا دکھنا اللہ کو پسند ہے، وہاں سے ہم کبھی غیر حاضر ہی نہ ہوں. یہ تقوی کی خوبصورت تعریف، یہ تعریف ہوگی. اور یہ تقوی کیا ہے؟ یہ مقصد ہے اللہ پاک کا روزہ فرض کرنے کا. نہ ہمیں بھوکا رکھنا مقصود تھا، نہ ڈائٹنگ مقصود تھی، نہ کوئی اور مشق کروانا مقصود تھا. اگر ظاہری صورت کوئی بھی ہے، بالآخر جو اصل وجہ اور اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں. اور ہماری جو روزانہ کی نشستیں ہو رہی ہیں ان سب کا آپس میں ربط ہے، اور اس کا ربط روزانہ پیچھے سے کر کے بیٹھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو جب تک وہ روزانہ سبق کے ساتھ سبقی پارہ نہیں پڑھتا وہ چل نہیں سکتا. اسے نہیں پتا کہ میں نے کل کون سی آیات پڑھی اور آج میں کون سی پڑھ رہا ہوں. اور پارے کا پارے سے تعلق اور ربط رکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سبقی پارے کے علاوہ منزل کو بھی روز سنائے. سبق کا ربط سبقی سے قائم ہوتا ہے اور سبقی کا ربط منزل کے پارے سے قائم ہوتا ہے. جب تک یہ چیزیں جڑتی ہوئی آگے چلتی ہیں تو بندے کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن رہا ہے. روز کا سبق یاد کرے، پیچھے والے کا روز بھول جائے اور اسے کچھ پتہ نہ ہو تو اس کو حافظ نہیں کہا جا سکتا. آپ سیکھ کر حضور رمضان کیسے گزارتے اس پورے نورانی لباس میں اپنے آپ کو ڈھالنے جا رہے ہیں تو سارا لباس روز کا روز ہمیں پیچھے والا یاد رہے گا تو وہ جمع ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ نتیجہ نکالنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ مجموعہ لیتے ہیں، کسی چیز کا مجموعہ بنانا چاہتے ہیں تو ویلیو کا تبھی پتہ چلتا ہے نا. اب بچہ جب سیکھتا ہے، گنتی لکھنا سیکھتا ہے، کاؤنٹنگ کرتا ہے تو وہ 1 لکھتا ہے، لکھ لیا، 2 لکھتا ہے، لکھ لیا، 3 لکھتا ہے، لکھ لیا. یہ ساری چیزیں کٹی ہوئی ہیں، آپس میں کٹی ہوئی ہیں نا. 1 الگ ہے، 2 الگ ہے، 3 الگ ہے. اب جب آپ نے ان سب کو اکٹھا کرنا ہے تو پیچھے سے لے کے اینڈ تک آپ نے جو لکھا ہے اس کو جمع کریں گے تو مجموعہ تب بنے گا. تو ہم روزانہ کے سبق کو پیچھے سے جمع کر کے اگلے میں شامل کرتے جائیں گے تو ہماری تیاری کا گلدستہ تب تیار ہوگا. آپ کے سننے سے بھی زیادہ ان باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے. میں کیا بات کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مقصد کیا دیا؟ لعلکم تتقون، متقی بننا ہے. یہ ساری جو ریاضت ہے یہ اس وجہ سے ہے. تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے سارا کچھ ہمارے سامنے رکھا، بیان فرما دیا اور ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو گئی. ورنہ اللہ پاک اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکم دے اور جب تک وہ سارا کچھ بیان نہ کرے اس وقت تک ہم پابند نہ ہوں کسی کام کے کرنے کے. سب سے پہلی چیز انسان اور بندے کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
اور جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں ہر حکم پر عمل وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک اصل مقصد اس حکم کو بجا لانا نہیں۔ مطلب روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ کے پابند ہو جاؤ۔ محبت والوں کے نزدیک یہ کام نہیں ہوتا کہ تم نے اتنے گھنٹے کچھ کھانا نہیں، اتنے گھنٹے پینا نہیں، ان کے نزدیک جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم جو بھی ہے یہ ہمارے رب کا ہے، تو ہم نے یہ اس لیے کرنا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنے محبوب کو راضی کرنا، اور جب محبوب راضی ہوگا تو محبوب کا قرب نصیب ہوگا، قرب نصیب ہو گیا تو فاصلے ختم ہو گئے، پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ فلسفہ عبادات کا یہ ہے، جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک کسی نیکی کا کم سے کم درجہ جو دیتا ہے وہ 10 گنا دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، پھر 10 کا 10 ہی نہیں رہتا، یعنی فکس پیکیج نہیں ہے، 10 سے 50 بھی ہوتا ہے، 10 سے 70 بھی ہوتا ہے، 10 سے 100 بھی ہوتا ہے، 10 سے 700 بھی ہوتا ہے، اور پھر دگنے پہ دگنا جتنا چاہے وہ کرتا جاتا ہے۔ یہ درجات کیسے ہیں، یہ مقامات کیسے ہیں الگ الگ؟ یہ ہماری محبتوں اور ہماری نیتوں کے مقامات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جتنے گہرائی کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں اتریں گے اور جتنی زیادہ ویلیو اللہ کے حکم کو دیں گے اور جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ ہم اپنے رب کی بات کو مانیں گے، دل و جان سے اس کے لیے فدا ہو جائیں گے، ہمارے ثواب کے درجات زیادہ 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 ہوتے جائیں گے۔ ہر چیز کے نمبر ملتے ہیں نا، آپ پیپر لکھتے ہیں تو کبھی آپ کو صرف لکھنے کے نمبر ملتے ہیں، اس میں غلطیاں کٹتی ہیں، نمبر کٹ جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ پورے کا پورا جواب لکھتا ہے، اس کے نمبر اس سے زیادہ ہو گئے۔ دوسرا بچہ ہے کہ وہ اسے اتنا ایکسپلین کرتا ہے کہ استاد پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے نمبر اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اور ایک بچہ یہ سارا کچھ لکھنے کے باوجود اتنا شاندار، اتنی خوشخطی کے ساتھ پیپر لکھتا ہے کہ دینے والا، نمبر دینے والا اس کے سوال کے جواب سے زیادہ نمبر خوشخطی کے بھی دے دیتا ہے۔ درجات مختلف ہو گئے کہ نہیں؟ اسی طرح ہماری عبادتوں کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی نماز ہے، ایک بندے کو بمشکل نماز کا ثواب ملے گا اور دوسرے بندے کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، تیسرے کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، چوتھے کو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اسی کارکردگی کے فرق کی وجہ سے ملے گا۔ اور ثواب کی ساری عبادتیں رب کریم نے بیان فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دونوں طرح یہ الفاظ پڑھے گئے۔ اجزی بہی کہ اس کی جزا فرشتے نہیں دیں گے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ڈیفرنٹ ہوگی نا عبادت۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا مطلب ہے کہ جزاؤں کو چھوڑو، تم روزہ کما حقہ رکھ کے آؤ، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں۔ یہاں بھی اجر بدل گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جن اللہ والوں کو، عاشقوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرمان ہمارے رب اور محبوب کا ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں کرتے، نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بس انہیں صرف یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حکم کدھر سے آیا ہے، اور جب یہ عشق کسی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اور جب اس جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے
کہ جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اور عشق کا سر جھکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق۔ نار کیا ہے؟ گلزار کیا ہے؟ گلزار باغ ہے، نار آگ ہے، گلزار باغ ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی عشق کا سراپا بن کے اپنے اللہ اور اپنے محبوب کے حکم پر یہ پکار دیتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو پھر اس کو جو مقام ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق اور دار کو دلدار کر دیتا ہے۔ دار کیا ہوتی ہے؟ سولی۔ تو جو اپنے محبوب کے عشق میں سولی چڑھتا ہے نا تو رسہ بعد میں کھینچتا ہے، محبوب کا دیدار سامنے پہلے آتا ہے۔ نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق اور دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق۔ تو اصل میں روزے عشق کی عبادت ہیں، اور ہم نے ساری زندگی عشق کے بغیر اس عبادت کو کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمیں ان کی لذت آئی، نہ ہمیں پتہ چلا، اور نہ ہم اس مقام کو حاصل کر سکے جو مقام ہمارے لیے بنایا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ خوبصورت حکم دینے سے پہلے حکم کے لیے زمین کو ہموار کیا، برابر کیا، اور پھر مائنڈ بنائے لوگوں کی، ساری کائنات، ساری مخلوق میں سے انسانیت کے جہاں جہاں بستے ہیں ان کے مائنڈ بنائے، اور وہ لوگ جو صرف موت اور زندگی کے فلسفے میں، کردار و گفتار کے فلسفے میں، افکار و خیالات کے فلسفے میں الجھے ہوئے تھے، انہیں ایک اور رنگ دکھایا۔ کہا کہ اگر تم دلوں کے اندر کچھ اللہ کی محبت پیدا کر کے، اپنے نفس پہ جبر کر کے روزہ رکھ کے دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کس انعام کے حقدار بن گئے ہو۔ اور میں نے کہا کہ جب کوئی مشکل کام کرانا ہوتا ہے تو تب بھی صاحب عقل و دانش لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو تب بھی سمجھدار لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو کوئی ڈر لگ رہا ہو تو اس کا ڈر اتارنے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے چلے جائیں نا ایک بچے کو لے کے، تو جو ہی وہ کلینک میں بچہ جاتا ہے تو چیخنے لگ جاتا ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کے اس ڈر سے کہ مجھے انجیکشن لگے گا تو کیا ہوگا، اور اس کی سانس رکنے لگ جاتی ہے۔ تو جو کم سمجھدار ماں ہوتی ہے نا اسے اور ڈانٹتی ہے، بچے کے اوپر اور قیامت ٹوٹتی ہے، پھر یا اس کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، اسے کہے گی نہیں نہیں تینوں نہیں ٹیکا لگنا، اس بچے کو لگنا۔ نبی علیہ السلام نے ماؤں کو اتنا جھوٹ بولنے سے بھی ڈانٹا، منع کیا کہ اگر آپ روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے یہ کہیں کہ آؤ چپ کر جاؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں، ایک ماں نے کہا، نبی علیہ السلام نے سنا، آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس بچے کو کھجور دینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں تو بچے کو چپ کرا لی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تیرا جھوٹ ہے۔ تو مائیں سوچیں بچوں کے بڑے ہونے تک کتنے جھوٹ بچوں کے اندر داخل کر دیتی ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ سمجھداری کیا ہے ماں کی یا کسی بھی کی، یا جو طریقہ عقل و دانش کا ہے وہ کیا ہے؟ جب کسی کے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ واقعے کی طرف اس کو لے جاؤ اور اسے دکھاؤ کہ دیکھو تم سے بہادر کتنے لوگ ہیں اور تم سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ تو سمجھدار ماں کیا کرتی ہے؟ جہاں 2 4 5 اکٹھے بچوں کو انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں نا
بچے کو وہ جا کر دکھاتی ہے، دیکھو ان سارے بچوں کو انجیکشن لگ رہے ہیں، یہ کتنے بہادر بچے ہیں، تو آپ کا تو بہت چھوٹا سا انجیکشن ہے، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، فطری طور پہ بچے کے اندر ہمت آ جائے۔ آپ کو اللہ نہ کرے کبھی آپریٹ کروانا پڑ جائے نا، اور زندگی میں پہلا چانس ہو، یا ماں بنی ہے ایک عورت اور اس کا پہلا چانس ہے کہ بچے کا ڈلیوری کے وقت مشکل ہے اور اس کو آپریشن کرانا پڑے گا، تو فطری طور پہ وہ لڑکی جو پہلی بار ماں بن رہی ہوتی ہے، وہ اس عورت کے پاس جا کے بیٹھے گی، معلومات لے گی، جس کا پہلے آپریٹ ہو چکا ہے، جس کے بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور اسے جا کے پوچھے گی کہ بتاؤ کیا ہوا تھا، کیسے ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ تو چونکہ جھیل چکی ہے، اب اس کے اندر طاقت آ چکی ہے، وہ یقیناً طاقت کی بات کرے گی۔ اب یقین کریں کہ اس بچی کو جس کا بی پی شوٹ کر رہا تھا 50% کیا ہوتا ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی۔ خیر ہے، اگر اس نے کرا لیا تو مجھے کیا ہونے لگا۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے، یہی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، ساری دنیا جو تم سے پہلے گزری ہے میں نے سب سے روزے رکھوائے ہیں، تو کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور تم تو میرے ہو ہی لاڈلے۔ تو عزیزات محتشم، اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انداز میں ہمیں یہ طریقہ روزہ رکھنے کا دیا، اور پھر ہمیں بتایا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کاز، بہت بڑا مطلب، اور تمہاری بہت درجات کی بلندی شامل ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، ہم ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، اور یہی خیال، یہی منزل ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس سے حسین، اس سے خوبصورت ہمیں کوئی اور سوچ لگتی نہیں۔ ہر کام، ہر قدم، ہر دوڑ دھوپ، ہر مہم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ کوئی ہارنے کے لیے بھی دوڑتا ہے؟ کوئی ہارنے کے لیے زور لگاتا ہے؟ نہیں۔ تو سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے، ہم کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں، اور اللہ کس چیز کو کامیابی کہتا ہے۔ کیا یہ زندگی اس زمین پہ گزارنے کے لیے ہمیں عیش و عشرت مل جائے، پیسہ مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھا لباس مل جائے تو ہم کامیاب ہیں؟ کیا اتنی کامیابی ہمارے لیے کافی ہے؟ ہماری آنکھوں کی لذت کا سامان، ہمارے خوبصورت بچے، ہمارے خوبصورت خاندان والے رشتہ دار، ہمارے پاس شاندار مال و دولت، اولاد، برادری، ہمارا نام، ہماری شہرت، ہماری مشہوری، کامیابی؟ ہم تو اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ اب میرے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی، اگر یہ کامیابی نہیں تو سارا سال آپ پڑھتے نہیں تو بھی ساری ساری رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ آپ ہاں سنیے اور تسلیم کیجئے، آپ کو اگر صبح سے لے کر رات تک اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ ہر کام شریعت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، فرما برداری سے کریں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کریں، اور آپ کر رہے ہیں، اور آپ کر رہے ہیں، وہ جن کو یہ توفیق ہے، تو امتحانات میں آپ تو بے نیاز نہیں ہوئے کہ میں تو یہ سارا کچھ کر رہی ہوں تو میں کس لیے محنت کروں، کہ ہو گئے ہیں؟ آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، دونوں صورتوں میں آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے کہ میرے نمبر زیادہ آنے چاہیے۔ اگر میں پاسنگ مارکس سے نیچے آ گئی تو سب کہیں گے فیل، اور میں خود کو بھی کہوں گی فیل۔ اگر آپ کامیاب ہیں تو دوسرا سال اس پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ بتائیے، آپ اگلی کلاس میں بیٹھ جائیں نا، بورڈ سے کہیں آپ کو اگلی کلاس میں ایکسیپٹ کرنا، نہ انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور نہ آپ نے بیٹھنا ہے، تو کامیابی کیا ہے؟
ایک سرٹیفکیٹ لینا، جس کو لوگ کامیاب کہتے ہیں، آپ اسی لیول پہ آنا چاہتے ہیں۔ ہم سب نے یہ معیار بنا رکھا ہے۔ سرٹیفکیٹ ایک پروف تو ضرور ہے، دنیاوی ضروریات میں آپ کے کام آتا ہے، اسی سے آپ کی ویلیو بنتی ہے، اسی سے آپ کا لیول نیچے آتا ہے، یہ بالکل ہے۔ لیکن کیا حقیقی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہاری کامیابی کا نسخہ بہت سستا، بہت آسان اور بڑا شاندار ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی کی زندگی۔ تقوی کی زندگی۔ اور تقوی کی تعریف تو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے، اس کی تھوڑی تفصیل اور کچھ مشاہدات میں ابھی عرض کرتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم سال میں ایک ماہ کے لیے ہم سے ایک کورس کرواتا ہے۔ آپ بھی کورس کرتے ہیں اور یہ بھی کورس ہی آپ کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے کورسز ہمارے پلیٹ فارم سے بھی، اور دیگر مدارس، جامعات اور ادارے اور یونیورسٹیز، اکیڈمیز، ہر جگہ پہ کورسز ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سیکھے ہوئے کورس کی روشنی میں اس مہارت سے خود کو اور دوسروں کو فائدہ دے سکیں۔ اگر وہ کمائی کرنے والا ہے تو کمائی کر سکیں، اگر وہ کوئی تربیتی ہے تو اس سے تربیت حاصل کر کے اس پہ عمل کر سکیں، اگر عبادت اور ریاضت کا طریقہ ہے تو اس سے وہ اختیار کر سکیں۔ اس لیے کورس کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی ایک روحانی کورس ہے، تربیتی کورس ہے، شرعی کورس ہے، باطنی کورس ہے۔ اللہ وہ ہم سے اس لیے کرواتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو کورس کیا، سلائی کورس ہو گیا، کمپیوٹر کورس ہو گیا یا کوئی اور، آپ نے کورس کیا، آپ نے قمیص کی کٹنگ سیکھی، آپ کو استاد نے سکھایا کہ قمیص کی کٹنگ جب کرتے ہیں تو قمیص کے اوپر کی طرف گلا کاٹتے ہیں۔ آپ سیکھ کے گھر چلے گئے، کینچی پکڑی، نہیں میں تو کورس کر کے آئی اور میں آپ قمیص سلائی کروں گی، اور آپ نے قمیص کے نچلی طرف گلا کاٹ دیا۔ کیا سیکھا آپ نے؟ کیا سیکھا؟ بربادی کی کہ نہ کی؟ ایک قمیص کی آپ نے بربادی کی ہے۔ تو جب آپ رمضان کا سارا کورس کر کے، تقوی سیکھ کر، شریعت سیکھ کر، صبر سیکھ کر، مواسات سیکھ کر، اللہ کی فرما برداری سیکھ کر، عید کے بعد پھر الٹے کام شرعی کر کے تباہی کرتے ہیں شریعت کی، پھر کتنا نقصان ہوتا ہے بتائیے۔ اللہ نے وہ کورس ہمیں کرایا کہ ہم اس میں پرفیکٹ ہو جائیں، ہم اہل ہو جائیں، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عید والے دن ہی اپنا آپ دکھا دیا۔ اللہ نے کہا تھا لعلکم تتقون، متقی بننا ہے، یہی اس کورس کی سند ہے کہ رمضان گزرے تم پہلے جیسے نہ ہو، رمضان کے بعد تم بالکل چینج ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، خدا ترس ہو جاؤ، ہمدرد ہو جاؤ، لوگوں کی بھلائی چاہنے والے ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جاؤ، 5 وقت کے نمازی ہو جاؤ، روزانہ تلاوت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ سارے سائن کیا ہیں؟ یہ تقوی کے سائن ہیں۔ تو ہم نے اسے نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا تقوی کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ صرف روزے کا مقصد تقوی ہے، یا اللہ کریم نے قرآن عظیم میں کچھ اور جگہوں پر بھی کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ جی، اگر ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم چلتے پھرتے کسی بندے کو دیکھ کر کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ متقی بندہ ہے، یا کسی کے اوپر ٹائٹل لگانا پڑے گا، کوئی لیبل لگانا پڑے گا، یہ متقی جا رہا ہے، کوئی پہچان ہوگی متقی کی؟ تو ہمیں علماء کرام نے
10 باتیں وہ سکھائی ہیں کہ اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور اگر دوسروں کے اندر یہ باتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا یہ متقی ہے. جس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں تو آپ کی زبان سے حق بات نکلے. یہ متقی ہونے کی پہلی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کامیابی پہ، کسی کام پہ جب آپ کو کامیابی مل جائے تو کسی بھی کامیابی پر اپنے اوپر بھروسہ کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے بڑی جان ماری تھی، میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑا پیسہ انویسٹ کیا تھا تو کامیاب تو ہونا ہی تھا. نہیں، آپ نے کچھ بھی کیا، زمین آسمان ایک کر دیے، پھر بھی آخر پہ کہیں کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. اپنے آپ کو خاک کی سمجھے، خاک کی سمجھے، اور حقیقت یہی ہے. 2 علامتیں ہو گئی متقی ہونے کی. تیسری علامت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بہترین طریقے سے وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے نظر آئے. ہمیشہ، کبھی 4، کبھی 3، کبھی 7 نہیں، ہمیشہ. 5 تو فرض ہے، 6، 7ویں نفل اگر پڑھیں گے تو اس کے آگے کی بات ہے. چوتھی نشانی متقی کی یہ ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں، بظاہر وہ دینی کام ہو یا دنیاوی، ہر کام میں رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتا نظر آئے. ہر کام. ہم مختلف نشستوں میں جب بات کرتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ٹیشو پکڑا ہے نا ہاتھ میں، تو اس کو بھی لینا اور دینا اگر پڑے گا کہ کسی کو پکڑانا ہے، یا آپ مصروف ہیں اور بے دہانی میں بھی آپ کی یہ عادت نہ ہو کہ آپ الٹے ہاتھ سے یہ ٹیشو کسی کو پکڑا دیں. اتنی پابندی سنت کی ہو جائے کہ یہ دیتے ہوئے بھی اپنے مصطفیٰ کریم کا دھیان آپ کے اندر رہے، اور آپ یہ سوچ کر دیں کہ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں، یہ ہے، تو مجھے یہ سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑانا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی پکڑنا ہے. کتنی نشانیاں بیان کی میں نے؟ اور 5ویں بات کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان جیسا رہیں. ہر وقت اپنے آپ کو آسمانوں پہ نہ سمجھیں، ہر وقت اپنے آپ کو بڑے مرتبے پہ فائز نہ رکھیں، ہر وقت اپنے لیے عزت اور شہرت کی خواہش نہ رکھیں. لوگوں کے اندر رہیں. آپ کا مرتبہ ہوگا تو لوگوں کو خود ہی نظر آ جائے گا، اور اگر آپ مرتبے کے اہل ہوں گے تو لوگ آپ کو خود ہی مرتبہ دینا شروع کر دیں گے. یہ ایک متقی کی علامت ہے. 6ٹھی علامت یہ ہے کہ اپنا مال مستحق اور ضرورت مند بندوں پہ خرچ کرے، اس کو جوڑ کر روک کر رکھ کے مال میں بخل نہ کرے. آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر بھی کہ کوئی بندہ انتہائی غریب ہے، مفلس ہے، مجبور ہے، اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ دینے کے قابل ہیں، مگر پھر آپ سانپ بن کے اپنے مال پہ بیٹھے اور بخیل بن جائیں، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. تقوی کی علامت یہ ہے کہ اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دو. اگر آپ اس وقت تندرست ہو اور دوسرا مر رہا ہے تو شکر تو کرو کہ اللہ نے تمہیں اس مقام پہ نہیں رکھا. خدا نہ خواستہ اگر تمہارے اوپر کوئی ایسی تکلیف لکھی بھی گئی ہے تو عین ممکن ہے جب عین تکلیف کے عالم میں آپ نے کسی کی مدد کر کے اس کو بچا لیا تو اللہ وہ تکلیف ہی آپ سے دور کر دے. یا اگر وہ تکلیف آئے تو اس سے بہترین ذریعہ اللہ آپ کی مدد کا بنا دے. کتنی علامات میں بتا چکی ہوں؟ ماشاءاللہ 6. 6ٹھی علامت تقوی کی یہ ہے، 7ویں کہ انسان کی زبان
ہر وقت غیبت سے محفوظ رہے، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، ہر وقت ہر معاملے میں لگ بھی رہا ہے اور زبان مجبور بھی کر رہی ہے بولنے پہ، تو اپنی انٹینشن تبدیل کر لو، توجہ تبدیل کر لو، کسی دوسری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس بات کو ہی چھوڑ دو، اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس بندے کو خاموش کروا دو جس کا جواب دینا پڑے آپ کو، یا آپ اس کی بات سن ہی چکے ہو تو پھر اسے کہہ دو کہ بھئی میں اس پہ خاموش ہوں۔ آسان بات نہیں؟ کیا نمبر ملنے ہیں آپ کو جواب دے کے؟ کیا انعام ملنا ہے آپ کو جواب دے کے؟ کچھ نہیں ملنا نا، تو بس ایک ہی لفظ میں بات ختم ہو جائے گی کہ بھئی میں اس معاملے میں خاموش ہوں۔ بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے آپ۔ 8ویں علامت، کسی کے ساتھ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ چھوٹی سی مثال دوں، یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، میں بہت اچھا سوچوں، بہت صاف سوچوں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں، مگر یہاں پر میں یہ گھڑی اتار کے رکھتی ہوں اور یہ یہاں پڑی ہے، میں اپنی توجہ اپنے دھیان سے بات کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میری گھڑی یہاں سے غائب ہو جاتی ہے، تو میرا دھیان سب سے پہلے کدھر جائے گا؟ یہ آگے بیٹھے ہوئے 2 بچے کی طرف جائے گا کہ نہیں؟ میں جتنی بھی نیک ہوں، جائے گا کہ نہیں؟ میں پوچھوں گی سب سے، کوئی جب جواب نہیں دے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر میرا یقین اور پکا ہو جائے گا۔ میں کہوں گی کہ جب کوئی آیا ہی نہیں اور کوئی آگے بڑھا ہی نہیں، تو پھر ان کے سوا لے کون سکتا ہے؟ میں اس کو ڈن کر دوں گی۔ کچھ ٹائم کے بعد جو سین میرے سامنے آتا ہے گھڑی کا، وہ کوئی اور ہوتا ہے، یا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی ہوتی ہے، یا چیزوں میں کہیں آگے پیچھے چلی گئی ہے، اور مجھے وہ دوسرے وقت میں کسی اور طریقے سے مل جاتی ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کا قصور نہیں تھا۔ میں نے مکمل طور پہ اپنے اندر یہ بٹھا لیا نا کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہیں، یہ گھڑی انہوں نے اٹھائی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، اور بعض اوقات جب چیز سامنے نہیں ہوتی تو پیچھے سے بھی ہم ایک چیز اپنے اندر ڈال لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، آگے چل کے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے نہیں کیا تھا۔ ہم نے بدگمانی کی کہ نہیں کی؟ اور اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ میں نے اپنی بات اسی لیے کی ہے، کسی پہ الزام نہیں لگایا۔ نہیں بچ سکتے تو پھر کیا کریں ہم؟ اب میں آپ کو اس طرف لا رہی ہوں کہ پھر کریں کیا؟ جب بچ نہیں سکتے، آٹومیٹیکلی ہمارے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں، سب سے پہلے دھیان جاتا ہے، تو پھر ہم بچیں کیسے؟ بچیں اس طرح کہ خیال آئے گا اس پہ آپ کی گرپ نہیں ہے۔ یہ کلاس ہو رہی ہے اور میں اٹھا کے باہر بھی نکال دوں گی آپ کو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم فوری طور پہ استغفار پڑھیں، ہم اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ یہ میرا عمل دخل نہیں ہے، میرے دل میں یہ خیال آ گیا تو تم مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ جب آپ اس طرح استغفار کر لیں گے، آپ کو بدگمانی کا گناہ نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ 9ویں بات، تقوی کی 9ویں نشانی یہ ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟
وہ بے شک چھوٹی سی کسی بات پہ ہو، اور خاص طور پہ ہماری جو ایک کثیر تعداد ہمارے سامنے طالبات کی ہے، یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں اس بات کی انتہائی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ابھی بھی میں نے کسی طالبہ کو متنبہ کیا تو اسی بات پہ کیا، اس عمر میں ان باتوں کی تربیت بہت معنی رکھتی ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس عمر میں ہمارے بچوں اور بچیوں کی تربیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی خاتون آ گئی، بوڑھی اور خاتون آ گئی، دروازے پہ کھڑے ہیں تو گلی سے آپ نے چلتے ہوئے کسی خاتون کو دیکھا، اس بیچاری کے گھٹنوں میں درد ہے، وہ سیدھا چل نہیں سکتی، ایک ٹانگ یوں رکھتی ہے پھر یوں جھکتی ہے پھر یوں جھکتی ہے، اب اس کے وہ عجیب ڈیزائن بن رہے ہیں چلتے ہوئے، تو کیا وہ شوق سے یا آپ کو ہنسانے کے لیے ایسا کر رہی ہے؟ لیکن آپ کو بے ساختہ باز عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہنسی آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ 2-4 ساتھیوں کو اور لے لیتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب یہ گناہ بن گیا۔ یہ طبیعت پہ تو کنٹرول نہیں ہے لیکن شریعت پہ تو کنٹرول ہے نا۔ تو شریعت یہ ہے کہ جب آپ کی کیفیت ایسے ہو آپ اس کے جواب میں فوراً اس بندے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی یہ تکلیف دور کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہے تو اس کی تکلیف ہمدردی کی وجہ سے شیئر کریں، نہ کہ مذاق کی وجہ سے۔ اور پرانے لوگ سادہ لوگ ہیں، کوئی بندہ ایسے چل رہا ہے، کوئی عورت ایسے چل رہی ہے، کسی کا ایک جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو ایک جوتا صحیح ہے، اور وہ چلتے ہوئے عجیب سی آوازیں پیدا کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ اس کو مذاق بنا لیا جائے گا۔ کسی کا ایک پائنچہ اوپر چڑھا ہوا ہے ایک نیچے ہے تو اس کو بچے مذاق بنا لیں گے۔ یہ کس کا کام ہے تربیت کرنا؟ شریعت نے ان سب چیزوں کو گناہ فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایسا کرنے سے اس بندے کا دل دکھتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اللہ نے دل آزاری سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جب ایسی کیفیت بے ساختہ ہو جائے، آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے تک رکھیں، آپ اس بندے کو ٹارگٹ کر کے مت ہنسیں جس کی وجہ سے سب کو پتہ چلے کہ آپ اس کا تمسخر اڑا رہی ہیں، مذاق بنا رہی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا، یا دوسروں کو متوجہ کر کے کہہ کے نہیں لگائیں جس سے اس کی دل آزاری ہو اور اس کی انسلٹ ہو، یہ گناہ ہے۔ تو کوئی متقی ایسا نہیں کرتا، اور اگر کرے گا تو وہ متقی نہیں ہوگا۔ کتنے باقی رہ گئے؟ ایک۔ یہ نہیں کہ یہ حتمی اسٹیمپڈ ہے، یہ مین وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انالیسس کر کے اللہ کے بندے جمع کرتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ حرام چیزوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے۔ جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، آپ کی نظر اس سے بچی ہوئی ہو تو آپ متقی ہیں۔ اب حرام کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ کیا خنزیر کو دیکھنا حرام ہے؟ بولیے نہیں؟ پھر کتا ناپاک ہے اس کو دیکھنا حرام ہے؟ حرام سے نگاہ کیسے بچے گی؟ بڑے بڑے مقدس رشتے اور انسان، کبھی کبھی ان کو دیکھنا بھی حرام ہے، خنزیر کو دیکھنا حرام نہیں ہے۔ میں نے اس حرمت کی شدت کے لیے کمپیریزن کیا ہے۔ خنزیر کو کھانا حرام ہے، دیکھنا حرام نہیں ہے، تو کھانے کی نوبت تو آگے چل کے آتی ہے نا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ متقی وہ ہے جس کی نظر بھی بچی ہوئی ہوگی حرام سے، اور نظر حرام سے کس کی بچے گی؟ کسی بندے کے جسم کے وہ اعضاء، خواہ عورت کے لیے جن کو دیکھنا حرام ہے، ان پر نظر ڈالنا، جان بوجھ کے دیکھنا، وہ حرام ہے۔ آپ کی نظر حرام پہ پڑ گئی، آپ کو اس سے نظر بچانا ضروری ہے۔ ایک توجہ اور دلا دوں، حرام سے نظر کو بچانا صرف یہ نہیں کہ فزیکلی کوئی بندہ آپ کے سامنے جس جگہ پہ نظر ڈالنا حرام ہے وہ ہو
تو آپ کو نظر بچانا ضروری ہے، اور جب آپ اکیلے اپنے روم میں بیٹھے ہوں تو پھر موبائل آن کر کے جو مرضی دیکھ لیں۔ ہاں، وہاں ہی نظر کو حرام سے بچانا زیادہ مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ لوگوں کے اندر تو بندہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ہی بچ جاتا ہے، بچنا تو اکیلے مشکل ہے نا۔ توبہ کے مضمون میں نے کیا کہا تھا؟ آنکھیں نکال کے دینے والی نوجوان لڑکی نے کیا وصیت کی اس نوجوان کو؟ وَإِذَا خَلَوْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ، کہ جب اکیلے ہو تو شیطان تمہیں کھینچے گا برائی کی طرف، اس لیے تم اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ یاد ہے؟ جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر حرام ہے۔ سوچئے صبح سے لے کے شام تک کون کون سی کتنی پہلی نظریں ہوتی ہیں، اور دوسری تیسری کون سی ہوتی ہے؟ جی، پہلی نظر، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی پہلی نظر پہ پچھتا جاتے ہیں، اوہو اور سے دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں دوسری اور تیسری نظر کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں وہ موقع کیوں نہیں ملا، ہم تو پچھتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی پوری نظر سے کیوں نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلی کی اجازت تھی، دوسری ہے ہی حرام۔ تو پھر سوچئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے لیے۔ آپ کے نوجوان کزنز، گلی محلے کے نوجوان، ٹیلی ویژن سکرین پہ آنے والے نوجوان جن سے غائبانہ ہی محبت کر لیتے ہیں آپ، اور جس ڈرامے میں آپ کا کوئی آئیڈیل آنا ہوتا ہے اس کے لیے سارا دن انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہے۔ وہ بھی آپ کے اندر غیر محرم کی محبت پیدا کر رہے ہیں، آپ پرسنلی کسی کو لائک کرنا لگ جاتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہے۔ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک ایک مہینہ اگر لگا لیں ایک ایک بات پہ فوکس کر کے، تب بھی بات بن جاتی ہے۔ 2 مہینے ہی لگا لیں، کہیں کہ یہ بات اس وقت تک چھوڑنی نہیں جب تک میں نے اس کا پکا عامل نہیں ہو جانا، وہ ہو جائے تو دوسری شروع کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر سے برائیاں کیسے چھوٹتی ہیں، کھڑے بیٹھے ایک دم سے کبھی برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد اگلی بات جو آپ کے ہم سب کے سمجھنے والی ہے ہمشیران محترم، وہ یہ ہے کہ جو تقوی ہے نا، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ صرف روزے کے مقصد کے لیے بیان نہیں کیا۔ یہ تو ہم چونکہ رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو خاص بیان کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم کا مزاج اور قرآن مجید کے حکم کرنے میں ہر حکم کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے یہ روزے کے بارے میں پڑھا، سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم کیا ہے آخر پہ؟ تتقون۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یہاں پھر رغبت کے لیے کہا، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو عبادت کیوں کرو؟ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر پہ پھر فرما دیا لعلکم تتقون۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے لگے رہیں، نہیں۔ اللہ کے لیے لگے رہنے والی مخلوقات آسمانوں کے اوپر بے شمار ہے، زمینوں کے اندر بے شمار ہے۔ تمہیں اے انسانوں، تمہیں رب بندگی کے لیے کیوں بار بار فرما رہا ہے لعلکم تتقون؟ تم جو اس کی مخلوق ہو، تمہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر، سب سے ٹاپ پہ، سب سے چمکتا دمکتا حسین و جمیل دیکھنا چاہتا ہے۔
اگر اللہ پاک حج کا حکم دیتا ہے نا، حج کا، کہ حج کرو، کیوں کرو؟ بھاگو دوڑو، چکر لگاؤ، پانی پیو، یہ کیا ہے؟ یہ عبادتیں ہیں۔ بھاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، اٹھ کے چکر لگانے شروع کر دو، یہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے بڑا کچھ ہے، اس کو نہ دیکھو۔ بات صرف یہ کہ تم میری بات کے پابند ہو کہ نہیں، یہ فیصلہ کرو۔ اور اگر تم ہو، ان ساری چیزوں کو سوچے بغیر جو میں نے کہا تم نے کرنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، اب حج کے لیے کہا جب، تو پھر بھی فرمایا کہ جب حج کے اس کے سفر کے لیے نکلو تو کیا کرو؟ وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ ساتھ لے لو۔ اور سنو، سامان، چیزیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن تمہارا جو بہترین سامان ہے، جو زاد راہ ہے، اور جو تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا، کیا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، شاندار زاد راہ تقویٰ ہے۔ وہاں بھی تقویٰ اینڈ پہ آ گیا۔ اور آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ جب عید الاضحیٰ پہ تم میرے حکم پر قربانیاں ذبح کرتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے حصہ چاہیے؟ اپنے ہاتھوں سے گوشت تم تقسیم کرتے ہو، خون بہا کے فرش صاف تم کرتے ہو، کھالیں تم بیچ کے کھاتے ہو، رسیاں تم بیچ دیتے ہو، گھنگرو تم بیچ دیتے ہو، مجھے کیا دیتے ہو؟ بتاؤ مجھے کیا دیتے ہو؟ پھر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تمہاری امیری، ریاکاری، چدراہٹ، بکرا لے کے سارے گاؤں کے چکر لگوانا۔ 2.5 لاکھ کا بکرا آیا، 2.5 لاکھ کا۔ اللہ کو نہیں چاہیے، تمہارے 2.5 کروڑ بھی نہیں چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا۔ کتنے پیار سے پالا، کتنی محبت سے پالا، کتنے عقیدت سے تم نے پیسہ خرچ کر کے اس کو میری راہ میں ذبح کیا، اللہ کے پاس تمہارا وہ پہنچے گا۔ اور پھر جب قربانی ہوئی، وہ صدقے کی بات آئی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے جو صدقہ پیش کیا، ایک کا آگ کھا گئی، دوسرے کا پڑا رہا۔ تو جس کا کھا گئی، کھانے کا مطلب تھا وہ قبول ہو گیا، تو جس کا صدقہ پہاڑ پہ پڑا رہا، دوسرے بھائی جس کا صدقہ تھا وہ جب اور تیش میں آیا، غصے میں آیا، تو یہ ایک فطری ہے نا عادت بندے کی۔ آپ کے ساتھ رہنے والا بندہ فرسٹ آ جائے نا، آپ کے نمبر اتنے نہ ہو تو وہ آپ کا پکا دوست بھی ہو تو آپ کا برا لگنا لگ جاتا ہے، میرے نال بہ کی تو میرے نال دھوکھا کر دیتا، ہاں جی، آپ کو اس پہ غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو جب ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور جو ظلم کر رہا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پہلے سے بھی زیادہ اس پہ غصہ آیا کہ تمہاری کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو اس بھائی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی ایویں قبول نہیں ہو جاتی، قربانی اللہ متقین کی قبول کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں لباس عطا کیا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے، ہمارے سطر ڈھانپتا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو لباس کا حکم دیا، اور ہمارے حسن میں اضافہ کرتا ہے، وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں لباس اس لیے عطا کیا، مگر فرمایا کیا؟ فرمایا کیا کہ یہ سارے جو تمہارے لباس ہیں یہ تمہاری زیب و زینت کے لیے ہیں، مگر انسان وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہترین لباس ہے۔ یا تو لباس ایسا کہ جو تقوی کی غمازی کر رہا، جس کے اندر حیا، شرم، شریعت کے تقاضے ہوں، وہ بھی لباس تقوی ہوگا، یا یہ 10 چیزیں جو آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں، کم سے کم ان کو اپنا لیا تو لباس پھٹا پرانا بھی بالکل کسی غریب لوگوں کے برابر بھی ہوگا نا، تو اس لباس کی وجہ سے تمہاری پرسنالٹی پہ فرق نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تمہاری برتری، تمہاری بڑائی،
تمہاری شان و شوکت تمہارے تقوی کی وجہ سے، اور لباس کی اصل بھی تقوی ہے۔ کیوں؟ لباس نہیں ہوگا تو بے حیائی پھیلے گی، لباس نہیں ہوگا تو برائی ختم جائے گی، لباس نہیں ہوگا تو فحاشی پھیلے گی۔ اس لیے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ لباس کے ذریعے تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی لباس پہننا لباس کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو جو لباس آج کل ہمارے بچے بچیاں پہن رہے ہیں، اس کا حال کیا ہے؟ پہلے کپڑے پھٹتے تھے تو مائیں درزی کے پاس سلانے کے لیے لے جاتی تھی، اب کپڑے سلتے ہیں تو مائیں درزی کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ یہاں سوراخ کر دو، کہ میری بیٹی کے شولڈر ننگے نظر نہیں آتے، اس کی آدھے سے پیچھے آدھی کمر نظر نہیں آتی، اس لیے تم اس کو کاٹ کے گہرا کر دو تاکہ میری بیٹی کا آدھا جسم ننگا نظر آتا رہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں رہنے سہنے کا جو نظام دیا، ہمیں صبر اور معاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے کو نظر انداز کر لیا کرو، معاف کر لیا کرو، حوصلہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کرنا سیکھو گے ایک دوسرے کو تو یہ کام تمہیں سب سے زیادہ تقوی کے قریب کرے گا۔ یہاں بھی مقصد تقوی ہے، وہاں بھی مقصد تقوی ہے۔ پھر جب فیصلے کرنے کی باری آئے تو قرآن کریم پھر فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ کبھی ناانصافی کی بات نہ کرو، کبھی غلط بیانی نہ کرو، بلکہ جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کرو، جب تم عدل کرو گے تو یہ تمہیں تقوی کے بہت قریب لے جائے گا۔ اور کیا کرو؟ اب یہ جتنے تقوی کرنے والے کام تمہیں نصیب ہو جائیں گے اور تمہاری عادت ان عبادات کی وجہ سے تقوی والی بن جائے گی، اور ہر عبادت کا مقصد تم تقوی کے طور پہ سمجھنے لگ جاؤ گے، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ پھر اللہ فرمائے گا والعاقبۃ للمتقین، پھر اللہ فرمائے گا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ اور دنیا میں جو تمہیں مقام ملے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی کام، کوئی جگہ آپ نے دیکھی کہ تقوی کے بغیر نصیب ہو رہی ہے، تو یہ ہے تقوی کا تعارف۔ مجھے لگتا ہے کہ آج دوستی ہو گئی ہوگی۔ تقوی کے سارے مظاہر بڑے خوبصورت ہیں نا، بڑی شاندار پرسنالٹی ہے تقوی کی، تو کون نہیں پیار کرے گا اس سے؟ ہاں، دوستی کریں گے اس سے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب روزے کی لذت کیا ہے، کیونکہ روزے کے اینڈ پہ جا کے ہم نے جو چیز لینی ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس روپ میں دیکھنا ہے اور جو پسند کرنا ہے وہ تقوی کا روپ ہے، اور تقوی کا روپ ان تمام چیزوں کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اور زبانی کلامی تقوی نہیں، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ہمشیران محترم، کہ تقوی کا مشاہدہ اور مظاہرہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بصرہ کی مارکیٹ میں آپ کی دکان تھی، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کا معمول تھا، یا اپنے گھر کے مردوں کو بتائیے گا، آپ کا معمول تھا کہ صبح نماز اشراق پڑھ کے گھر سے نکلتے اور جا کے دکان کھولتے، مغرب کی نماز سے پہلے دکان بند کر کے گھر آ جاتے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دن کچھ لوگ آپ کی دکان پہ گئے، کچھ ضروری سامان لینا تھا، ظہر کا وقت تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، موسم صاف نہیں تھا،
بندہ جب مارکیٹ میں گیا تو حضرت امام اعظم کی دکان بند تھی. دوسرے دن پھر آیا، دکان کھلی تھی. پوچھا حضرت کل تو وقت نہیں تھا دکان بند کرنے کا، آپ کی دکان بند تھی، مجھے مایوسی ہوئی آ کر. فرمایا برادرم بات یہ ہے، کل موسم خراب تھا، آسمان پہ گہرے بادل تھے، دکان کے اندر کا جو ماحول تھا وہاں بیٹھ کر سامان لینے والا اچھی طرح سے کپڑا چیک نہیں کر سکتا تھا. تو ابو حنیفہ نے اس لیے دکان بند کر دی کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو سامان لینے میں دھوکہ نہ ہو جائے. آج جیسے ہی ہمارا قدم دکان میں جاتا ہے تو 20 لائٹیں دکان والا آرٹیفیشل آن کر دیتا ہے. لو باجی اس کی چمک دیکھو، اس کی شائننگ دیکھو، اس کا کلر دیکھو. کہاں رہتے ہیں ہم؟ کس دین کے فالوور ہیں ہم؟ اللہ کا ایک بندہ دکان میں نیچرل لائٹ کم ہونے کی وجہ سے دکان ہی بند کر دیتا ہے کہ کسی مومن کو میری وجہ سے دھوکہ نہ ہو جائے. کوئی سوراخ والا، کوئی داغ والا، کوئی خراب کلر والا کپڑا نہ پسند کر کے لے جائے اور اس کا باعث میں نہ بن جاؤں. اس کے اندر اتنا خوف ہے، اور اچھی خاصی لائٹ جلتے ہوئے جو ہی کسٹمر کا قدم دکان میں پڑتا ہے تو ٹھک 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 کر کے دکان والا ساری لائٹیں آن کر دیتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کئی دفعہ وہ خالہ جی جو لے کے آتی ہیں نا سامان، مشکل سے بیچاری بازار گئی ہوتی ہیں تو اسے پلٹ الٹ کے دیکھتی ہیں، اے وہی سی جڑا دکان چ پیا سی اتنے تو اور لگن لگیا سی. تو آپ کو نہیں پتا آپ کے جاتے دکاندار نے کیا کیا تھا، ہوتے لگنے ہی سی ہوتے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. پھر یہی امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ کو بتایا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی، چوری ہو گئی، کوئی حل بتائیے. اس کو تو آپ نے جو حل بتایا بتا دیا. آپ کے علاقے کی بات تھی. آپ نے پوچھا کہ بکری کی کتنی عمر تھی؟ اس نے بتایا. آپ نے سوچا، دیکھا، غور کیا کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے. آپ نے وہ حساب لگا کر کہ جتنی عمر کی وہ بکری تھی اور آگے کتنی عمر اس کی ہو سکتی ہے، اتنا عرصہ امام اعظم نے اپنی مارکیٹ سے بکری کا گوشت منگوانا بند کر دیا. بات کی سمجھ آئی؟ بکری تو کسی بندے کی گم ہوئی ہے نا، تو امام اعظم کا کیا کام ہے کہ وہ بازار سے گوشت ہی نہیں منگوا رہے، وہ بند کر دیا. یہ تقویٰ ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بندے نے اس شخص کی بکری چوری کی ہے وہ چوری کی بکری ذبح کر کے بازار میں گوشت بیچ آئے اور ابو حنیفہ کے گھر میں کہیں وہ گوشت نہ آ جائے. تو جتنا عرصہ اس کا امکان ہو سکتا تھا اتنا عرصہ انہوں نے بازار سے گوشت منگوانا بند کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تقویٰ کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ وقت کے امام بیٹھے ہیں، ایک عورت باپردہ باحجاب آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرماتے ہیں پوچھئے. کہتی ہیں کہ میں چاند کی چاندنی میں راتوں کو اپنے چھت پہ بیٹھ کے چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے اس سے فائدہ حاصل کر کے چرخہ کاٹتی ہوں. چرخہ کاٹنا سمجھتے ہیں؟ جی، یعنی روئی سے دھاگا بناتی ہوں، چرخہ کاٹتی ہوں. تو اس ٹائم کے دوران کہ جب میں چاند کی چاندنی سے فائدہ لے رہی ہوتی ہوں تو کچھ ٹائم کے بعد ہمارے علاقے سے بادشاہ کی رات کو سواری گزرتی ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ. جب وہ گشت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اونچی اونچی بڑی لائٹ والی شمعیں ہوتی ہیں. وہ بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا نا، شمعیں ہوتی ہیں بڑی بڑی سٹکس کے اوپر، لوگوں نے وہ پکڑی ہوتی ہے اور جتنا ٹائم وہ جلوس نکلتا رہتا ہے وہاں سے گزرتا رہتا ہے
تو ہماری چھت پر اور دائیں بائیں بڑی روشنی ہو جاتی ہے، اور میں اسی روشنی میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں، سوت کاٹتی رہتی ہوں۔ تو وہ سوت جو میں بادشاہ کی شمع کی روشنی میں کاٹتی ہوں، کیا اس سوت کا کمایا ہوا پیسہ میرے لیے حلال ہے؟ کسی مسلمان کی سوچ وہاں تک جا سکتی ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ہم جہاں سے جو حرام حلال ملتا ہے ہمیں اس سے پیٹ بھرنے سے غرض ہے۔ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو کسی سے چھین کے ڈاکہ ڈال کے لا کے دینا پڑے، ہمیں دینا چاہیے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اپنے گردے بیچ کے جا کے پیسے لے کے آئے، اسے لا کے دینے چاہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمارا اسٹیٹس چاہیے۔ یہ ایک عورت ہے مصطفیٰ کی امت کی، اسے کتنی فکر ہے اپنے ایمان کی، اسے کتنی فکر ہے اپنی قبر کی۔ کہا حضرت مجھے بتائیے کہ کیا بادشاہ تو گلی سے گزرتا ہے اور میں کوئی اس سے روشنی لیتی نہیں، روشنی تو خود آتی ہے، تو میرے لیے اس کا کیا حکم؟ یا میں اس سے کوئی چرخہ چلاتی رہا کروں یا میں بند کر دیا کروں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گئے، فوراً جواب نہیں دیا۔ سوچنے کے بعد فرمانے لگے کہ اے خاتون آپ کون ہیں؟ مجھے تو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ خاتون جو آئی تھی انہوں نے کہا کہ میں محمد بن ادریس امام شافعی کی بہن۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے بہن، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے بادشاہ کی شمع کی وہ روشنی جائز ہے، مگر امام شافعی کی بہن کے لیے وہ روشنی جائز نہیں۔ جو تیرے تقوی کا مقام ہے، تیرے تقوی کے مقام کے مطابق وہ روشنی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ تقوی کے جس مقام پہ تو ہے وہاں تو میں مرد اور امام ہو کے بھی سن کے حیران رہ گیا ہوں کہ کوئی عورت ایسا سوال بھی کر سکتی ہے۔ اور شیران محترم، اللہ والوں کو جب یہ تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے باطن کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کی حصیں اس قدر ایکٹیو اور متحرک ہو جاتی ہیں، ان کی باطن کی نظر اور سوچ اس طرح کام کرنے لگ جاتی ہے جہاں پہ عام بندے کی سوچ کام نہیں کر سکتی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ انگور لایا۔ اب میں بتانے لگی ہوں کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ انگور لایا، آپ نے اس کا انگور قبول کیا اور اسے کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا۔ منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ فوراً اس کو رکھ دیا، کھایا نہیں۔ وہ بندہ بڑے شوق سے آپ کی عقیدت میں آپ کے لیے تحفہ لایا تھا، تو آپ نے واپس رکھا۔ وہ بندہ حیران بھی ہو گیا، تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ شاید آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے اس سے تحقیق کی کہ تم یہ انگور کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں بازار سے آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ کروایا جائے کہ بازار میں کس دکان سے یہ انگور آیا ہے۔ پتہ کروایا گیا تو دکاندار کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ انگور دکان پہ لا کے کہاں سے رکھا؟ ذرا غور کیجئے، آج سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو کام نہیں کرتے، اللہ کے ولی کے دل کا کیمرہ اتنا کام کرتا ہے۔ جب اس کو بلایا تو تحقیق کی کہ دکان پہ بیچنے کے لیے یہ جو انگور آپ نے لایا کہاں سے لایا، یہ کہاں انگور تھا جہاں سے آپ لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ یہ انگور ایک قبرستان کی زمین کے اندر اگا ہوا ہے،
وہاں میں نے یہ بیلیں لگائی ہیں، وہاں سے اٹھا کے لا کے میں دکان پہ بیچتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے انگور کو کھانے کے لیے منہ کے قریب کیا تو مجھے مردوں کی بدبو اندر سے آئی۔ کہاں سے ملتی ہے یہ روشنی؟ کہاں سے دل روشن ہوتے ہیں؟ کہاں سے یہ تقویٰ ملتا ہے؟ اس کا جواب ایک وقت میں حضرت احمد دین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سوال میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نور اس کو ملے تو 40 دن آ کے میرے پاس ٹھہر جائے اور میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ جو حلال کھانا میں کھاتا ہوں ایک عام مسلمان بھی 40 دن وہ کھا لے گا تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔